نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے بزرگوں، اس ویڈیو کے اندر مولانا ابو طالب رحمانی کی ایک بہت ہی بہترین ویڈیو ہونے والی ہے، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ 4 سے 5 منٹ کی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو آپ پورا مکمل سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں، اور صدقہ جاریہ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک اور شیئر بھی کریں۔ اور اگر آپ نئے ہو ہمارے اس چینل پر تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ آئیے آپ جو ہے بنا کسی رکاوٹ کے، بنا کسی جھجک کے آپ اس ویڈیو کو سماعت کر لیجئے۔ اگر مسلمان ملاوٹ کرے گا، مسلمان جھوٹ بولے گا، مسلمان سود کھائے گا، اور یہ سمجھ لے ہم حرام کی کمائی سے دین کا کام کریں گے، حرام کی کمائی سے مسجد بنوا دیں گے، حرام کی کمائی سے امام صاحب کو لفافہ دے دیں گے، حرام کی کمائی سے جلسے کروا دیں گے، میری قوم کے بزرگوں، حرام کمائی سے دین کا کام کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے گندے بدبودار نالی گٹر کے پانی میں نہا کر نماز کی نیت باندھنا۔ نماز ہوگی؟ جس طرح گندے نالی میں ڈبکی لگانے والا پاک نہیں ہو سکتا، اسی طرح حرام کمائی کو کما کر دین کے کام کرنے والے کے منہ پر دین کے کام پھینک دیے جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، آپ تہیہ کریں کہ اپنی نسلوں کو حلال کھلائیں گے انشاءاللہ۔ اپنی اولاد کو، ہر مسلمان بچے کو عالم ہونا ضروری نہیں، یہ کوئی فرض عین نہیں ہے کہ مسلمان اپنے ہر بچے کو عالم دین بنائے، بن جائے الحمدللہ خوش نصیبی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ مسلمان اپنے ہر بچے کو دین کی تعلیم دے، یہ فرض ہے۔ اتنا تو پڑھا دے، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، پروفیسر صاحب، بیرسٹر صاحب، منسٹر صاحب، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، صرف اتنا کیجئے کہ اپنے بچے کو اتنا پڑھا دیجئے کہ باپ کے جنازے کی نماز اولاد خود پڑھا سکے، بس اتنا آپ کیجئے، اور زیادہ کچھ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا بچہ کھڑا ہو کر کہے کہ اپنے باپ کے جنازے کی نماز میں پڑھاؤں گا، یہ اس کا ادھیکار ہے، یہ اسلام میں اس کو اجازت ہے، مگر اس قابل ہوگا تب تو۔ اس کو تو خالی اس لیے بیٹا بنا کے رکھا ہے کہ بیٹا جب ہم مریں گے تو جائیداد کو ہڑپ لینا، اور بہنوں کا حق بھی مت دینا۔ آج کل تو 90% مسلمان اپنی بیٹی کا حق نہیں دے رہا اپنی جائیداد میں، اور بنا ہوا ہے بڑا دیندار، مسجد کا متولی اور مدرسے کا صدر۔ بیٹی کا حق دو بھائی، بیٹی کا حق دو، یہ مولانا صاحب نے نہیں کہا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹی کا حق دے کر مرو، دنیا سے جانا ہے، دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، کوشش کیجئے اپنی بیٹی کا حق دے دیں۔ مسلمانوں، باپ کے کفن کا جو ٹکڑا بچا ہے وہ ٹکڑے میں بھی اس کے بچوں کا حق ہے، ایسا نہیں کہ وہ ٹکڑا، اچھا ایک بڑا فیشن چل پڑا ہندوستان کے بعض علاقوں میں، کفن کا ٹکڑا امام صاحب آپ رکھ لیجئے۔ کیوں؟ تم کو بیچارہ گیا گزرا ٹور یتیم وہی لگتا ہے کیا؟ آج کل تو میں کہا کرتا ہوں کہ مسجد کمیٹی کے صدر وہی ہوں گے جو 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھانا جانتے ہوں، مسجد کمیٹی کے ممبر بھی وہی ہوں گے جو امام صاحب کے غائبانے میں نماز پڑھانی آتی ہو، اس لیے کہ نماز پڑھانا صرف عالم کا کام نہیں، ہر مسلمان نماز پڑھا سکتا ہے، ہر مسلمان نماز پڑھا سکتا ہے۔ ایک امام صاحب کا انٹرویو ہو رہا تھا کہیں پہ، امام صاحب بھی دل جلے تھے بیچارے، بہت ساری مسجد سے نکل کر آئے تھے، تو کمیٹی کے صدر صاحب نے پوچھا کہ امام صاحب بتائیے قیامت کی نشانی کیا ہے؟ بڑا دل جلا ہوا تھا وہ بھی۔ اس نے کہا صدر صاحب قیامت کی نشانی یہ ہے کہ عالم کا انٹرویو جاہل لے رہا ہے، اس سے بڑی نشانی کیا ہو؟ بھائی کوالیفیکیشن بھی تو ہونی چاہیے نا، کیا کوالیفیکیشن ہے؟ میڈیکل بورڈ کا ڈائریکٹر کون بنتا ہے؟ جو میڈیکل سائنس سے واقف ہوتا ہے۔ انجینئرنگ بورڈ کا ڈائریکٹر کون بنتا ہے؟ جو میکینیکل انجینئرنگ سے واقف ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر مسلمان کو دین معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ مسجد
اور مدرسوں کو اتنے اچھے طریقے سے چلائے کہ ہم سماج کو تیار کر سکے، ہم سوسائٹی کو تیار کر سکے۔ میرے بزرگوں، اپنی اولاد کو اس لائق بنا دو کہ جب مسلمانوں کے بچے سڑک پر چلے تو دنیا دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ، اگر امت اتنی اچھی ہے تو امت کا رسول کتنا اچھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب دوستوں فرمائے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور برے تمام کاموں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔